إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها من الناس يومئذ ما لها تحدث أخبارها ربها ورب إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون انسانی زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کتنی ہی رنگین کیوں نہ ہو بالآخر اس دنیا نے لپیٹ دیا جانا ہے۔ قیامت کی گھڑی قائم ہو کر رہنے والی ہے۔ انسان چاہے اس قیامت کی تیاری کر لے، اللہ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لے، اور چاہے دنیا کی زندگی میں جانوروں کی طرح کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا صرف اسی کام پہ اکتفا کر لے، اس کی مرضی ہے، لیکن انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک دن حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے۔ آئیے قیامت کی انہی نشانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی علامتیں۔ یہ دو قسم کی ہیں، ایک چھوٹی نشانیاں جن میں سے اکثر پوری ہو چکی ہیں، اور ایک بڑی نشانیاں جو قیامت کے بالکل قریب جا کر جن کا ظہور ہوگا۔ ان نشانیوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت والساعة كهاتين، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اب میرے بعد آنے والی چیز قیامت ہے، میں اور قیامت اس طرح ہوں۔ کیوں؟ میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، اب جو چیز آئے گی وہ نبوت نہیں، کوئی اور نبی نہیں، بلکہ وہ قیامت ہی آئے گی، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قیامت کے آغاز پر بھیجا ہے۔ باقی انبیاء آئے گزر گئے، نبی کے بعد نبی آتے رہے، امت کے بعد امتیں آتی رہیں، لیکن ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، قیامت آئے گی، آپ آخری امت ہیں، آپ کے بعد کوئی اور امت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات
یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فوت ہو جانا، دنیا کو چھوڑ جانا، اگلے جہاں کی طرف منتقل ہو جانا، اللہ کی جنتوں کے مہمان بن جانا، آپ کی وفات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 6 نشانیوں کو شمار کر لو، 6 چیزیں یاد کر لو، 6 نشانیاں گن لو قیامت سے پہلے۔ ان میں سب سے پہلی چیز میرے نبی نے فرمایا میری وفات، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ امت کا اجماع ہے، امت اکٹھی ہے اس بات پر کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اور نبی فرماتے ہیں قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن لو، ان میں پہلی چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ جو لوگ انکاری ہیں کہ اللہ کے نبی تو فوت نہیں ہوئے، آپ تو زندہ ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے جیسے ہنڈیا کو موم بتی چراغ کے اوپر رکھ دیا جائے وہ بجھتا نہیں ہے، چھپ جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی نے پردہ کیا ہے، بس آپ موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، ہر وقت ہیں، حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں۔ آپ پر موت واقع نہیں ہوئی، جو یہ کہے محمد مصطفیٰ پر موت واقع ہوئی، آپ فوت ہوئے، وہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ان تمام عقیدوں کو پاش کر رہی ہے۔ مصطفیٰ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو شمار کر لو، ان میں پہلی چیز میری وفات، دوسری بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر وہ زبردست موت، وہ بہت بڑی موت جو بکری کی ایک بیماری کی طرح پھیلے گی اور دنیا اس کے اندر مر جائے گی، بہت بڑی تعداد لوگوں کی اس کا شکار ہو جائے گی۔ مال کی کثرت، مال اتنا عام ہو جائے گا، کسی کو 100 دینار دیے جائیں گے تو وہ راضی نہیں ہوگا، 100 دینار کو بڑی ہلکی چیز سمجھے گا، وہ ہزاروں میں راضی ہوگا، مال کی کثرت ہوگی۔ پھر ایک ایسا فتنہ نمودار ہوگا جو عربوں کے گھر میں داخل ہو جائے گا، پھر تمہاری بنو اصفر، یورپ، امریکہ، روم، ان کے لوگوں سے صلح ہوگی مگر وہ تمہارے ساتھ بدعہدی کریں گے، پھر تمہاری طرف 80 جھنڈوں کے تلے وہ اکٹھے ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجی ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کرام کے لیے بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا سانحہ تھا۔ اسی لیے جب صحابہ کرام پہ کوئی مصیبت آتی، کوئی غم آتا، کوئی پریشانی آتی تو دوسرے صحابہ ان کو ان کی پریشانی ہلکی کرنے کے لیے موت کی پریشانی یاد دلواتے کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ غم تو ہے لیکن دیکھو ہمیں اس سے بڑا غم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا غم ہے، اس غم کے مقابلے میں تمہارا یہ غم بہت ہلکا ہے۔ اور خود میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوں گا، اس وقت انسان چاہے گا کاش اس کا سارا مال، اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے، وہ مال بھی قربان کر دے، بیوی بچوں کو بھی قربان کر دے، اور اس کے بدلے میں صرف محمد کریم کے چہرے کا ایک مرتبہ دیدار ہی کر سکے۔ میرے بعد چاہیں گے لوگ پوری دنیا لٹا کر مصطفیٰ کے پیارے حسین ایک جھلک دیکھ لی جائے، لیکن لوگوں تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے۔ یہ کہنے والوں سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، نبی کیوں کہہ رہے ہیں تم مجھے نہیں پاؤ گے؟ تم چاہو گے سارا مال لٹ جائے، مال قربان کر دیں، اہل و عیال قربان کر دیں، پوری دنیا اگر اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو وہ پوری دنیا قربان کر کے یہ چاہے گا کہ مجھ سے میری دنیا لے لو، مصطفیٰ کی جھلک ایک مرتبہ مجھے دکھا دو، تو وہ کہاں گئے جو کہتے ہیں کبھی نبی مدینہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی رائے میں، کبھی دیوبند میں، کبھی چکوال میں؟ یہ مولویوں کے پیٹ کا دھندا ہے، مصطفیٰ اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کی قبر جنت کا باغ بن چکا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ کفار مکہ نے آ کر امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کی تھی، کوئی نشانی دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ قرآن بیان فرماتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو پہلے سے چلا آنے والا جادو ہے۔ یہ معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لانے والے، معجزات کو دیکھ کر بھی تسلیم نہ کرنے والے۔ صحیح بخاری میں ہے اہل مکہ نے اللہ کے نبی سے درخواست کی ہمیں کوئی نشانی دکھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دو ٹکڑوں میں بٹ جانے کا منظر انہیں دکھایا، چاند دو ٹکڑوں میں بٹا، اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ معجزہ کس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے؟ ابھی تو معجزے کے دعوے دار بہت لوگ ہیں نا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے میرا بھی ایک معجزہ ہے، اور میرا معجزہ کیا ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا تھا، مریض ہو گیا تھا، قوت مردمی میرے اندر سے بالکل ختم ہو گئی تھی، بوڑھا تھا، شوگر کا مریض تھا، دانت میرے گر گئے تھے، قوت مردمی ختم ہو گئی تھی، پھر بھی میرے بیٹا پیدا ہوا۔ ہم کہتے ہیں مرزا صاحب یہ آپ کا معجزہ نہیں، آپ کی بیگم کا معجزہ لگتا ہے، بغیر بندے دے پتر دیتا انہیں، آپ سے بڑی نبی تو یہ لگتی ہے ہمیں۔ پاکستان کے اندر ایک نیا معجزہ آیا ہے، ایک پاکستانی نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ معجزات ہو رہے ہیں، مجھے بشارتیں مل رہی ہیں۔ کیا معجزہ ہے؟ کہتا میری کمر کے اوپر لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی دن خاموش اس دن تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا ہے؟ میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا، اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطے کیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں، آپ اسے عام کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو پھر ہم نے اسے یوں یوں عام کرنا شروع کیا۔ ایک چینل پہ بات چلی، دو اخباروں میں چلی، اس میں میرے جسم بھی اسم اللہ تھا، صرف اللہ لکھا تھا۔ تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا کلمہ میرے جسم پہ آ گیا، مختلف جگہوں پر آیا، وہ چلا گیا، لیکن جہاں جو پورا کلمہ آیا وہ ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد معجزات ہوتے گئے، اے قرآن پاک کا تحفہ مجھے ملا۔ یہ آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ یہ غیبی طور پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتا میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے اللہ۔ جب پہلا پروگرام شوٹ کیا تو نیئر بھائی نے، تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ بھی اللہ کا نام آ گیا۔ حضرت حضرات یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا رک کے بتاتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آصف بھائی کا جو آصف بھائی ذرا سامنے دیکھ لیجیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے۔ میری بیویاں روٹی پکاتی ہیں، روٹی توے سے اتارتے ہیں تو کسی روٹی پہ اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پہ محمد لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی پہ کلمہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں، اس پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، روٹیاں ویسے ہی پکاتی ہیں تو ان پہ اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہی ہیں، اور ہمیں مزید ہدایت یہ ہو رہی ہے کہ اسے آپ عام کرتے جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتا ہے ایک اور معجزہ مجھے ملا، مجھے مصلی ملا، جائے نماز ملی، اس مصلی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد مجھے ایک جائے نماز ملی اللہ پاک کی طرف سے تحفہ، جس پہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ معجزہ ہے، مجھے ملا ہے، مصلی ملا ہے، اس پہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ مصلی نیچے بچھا کے نماز پڑھا جاتا ہے نا، تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت زمین پہ بچھائی جائے گی اور ظالم تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ عقل پتہ نہیں کہاں گھاس چرنے چلی جاتی ہے ان ظالموں کی۔ اصل میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، کہتا ہے ہور پاسو دانے لب دے کوئی نہیں، ایویں چار چنگے لبن گئے ہیں۔ یہ دکانداری ٹھیک ہے، یہ کاروبار ٹھیک ہے،
ارے باتھ روم میں جاتے ہوئے قرآن حکیم، اللہ کا نام، آیات وہ ساتھ لے جانا جائز؟ اور وہ ڈرامہ کر رہا ہے کہ میری کمر پہ پورا کلمہ لکھا ہوا، وہ باتھ روم نہیں جاتا؟ اس کی بیوی کو بھی معجزے ملے ہیں کہ وہ روٹی پکاتی ہے، اس پہ اللہ لکھا جاتا ہے، اس پہ محمد لکھا جاتا ہے، توے کے اوپر اللہ محمد، آگ کے اوپر دعویٰ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یہ کلمہ تیرے ساتھ ہے، یہ ماتھے پر اللہ لکھا ہوا ہے، کیا یہ رب کی اور اس کے رسول کے ناموں کی توہین نہیں ہے؟ ٹیلی ویژن والوں نے بھی کمائی کرنی ہوتی ہے، سما ٹی وی نے اس کا پورا ڈرامہ دکھایا، دودھ کا پیالہ مجھے ملا، اس میں 2 پھول تھے اور 6 دن سے وہ نہ دودھ خراب ہوتا ہے نہ پھول مرجھاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ جو ہم اس کے بعد کافی دوبارہ بشارت ہوئی کہ آپ اس سے عام کریں، آپ جو مطلب خاموش دودھ نہ کا رہیں۔ پیالہ بھی آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ جی یہ اس طرح ملا کچھ کہ میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے ایسے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دودھ کا کہ اتنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اللہ کے حکم کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ان کو بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں آگے، ہاں تو سجدے میں جا کے رونے لگا۔ ہاں، اور اب تک آپ کی پیٹھ پر واضح میرے پیٹھ نقش پہ- ہو چکا تھا؟ جی۔ اچھا، اور قرآن پاک آپ کو غیبی طور پر ہوا میں اس طرح نظر آنے لگا؟ جی۔ یہ آپ کے پاس ہاتھ میں نظر نہیں، میں نے اس کو خود اٹھایا، ایسے خود آپ نے ہوا میں سے اٹھایا؟ جی میں نے خود اٹھایا بغیر سارے کے تھا یہ، اور یہ دودھ جب میں سجدے میں جا کے رونے لگا تو جیسے اٹھا میرے آگے یہ دودھ اور یہ پھول اسی طرح تازہ تازہ ابھی بھی، یہ دودھ اسی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی اسی طرح ہے ابھی بھی۔ یہ دودھ اور یہ گلاب کے جو پھول ہے یہ بالکل ایز اٹ از آپ یہ کو ملا؟ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن یہ پھول بھی اسی طرح تازہ یہ کب ملا آپ کو؟ یہ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے، آپ کے جس سے میرا پروگرام حوصلہ شوٹ کرنے سے بھی پہلے 2-3 2 دن پہلے؟ جس سے میرا اور حوصلہ بڑھ گیا۔ ارے معجزات خاص ہیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، انبیاء کی جماعت کے ساتھ، اور مصطفیٰ کے اگر کوئی غیر نبی معجزے کا دعویٰ کرتا ہے، رب محمد کی قسم وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ لا نبی بعدی، مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں، جب کوئی نبی نہیں ہے تو کوئی معجزہ بھی نہیں ہے۔ کبھی تو چکوال کے اندر 5 فٹ کا پاؤں بنا کر کہتے ہیں جی یہ اللہ کے نبی کا قدم لگا ہے ہمارے گھر کے اندر، اللہ کے نبی میرا عید میلاد کی رات ہمارے گھر میں آئے تھے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہاں دور ہے جانا اور اتنا بڑا قدم ثابت کرنا بھی دور ہے، اپنی کمر پہ لکھوا لو، کھدوا لو اور پھر ٹی وی پہ آ جاؤ، دنیا چندہ دینے کے لیے، آپ کی بیعت کرنے کے لیے پہنچ جائے گی۔ معجزات خاص انبیاء کے لیے ہیں۔ اس سے پوچھا یہ کیسے تجھے معجزے ملے؟ کہتا میرے ماں پیو دی دعاواں نے، باقی ساری دنیا کے ماں باپ اپنی بچوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، تیرے پیو نے انوکھی دعا کی تھی۔ یہ ڈرامہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے طریقہ کار ہیں۔ جب لوگوں کا اعتماد اس پہ بحال ہو جائے گا کہ واقعی یہ کوئی پہنچی سرکار ہے، وہ جو منہ سے نکالے گا پبلک ماننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ہم مینا میں تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اگلے طرف جا گرا، ایک پچھلی طرف جا گرا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہیں، تم گواہ رہنا، یہ میرے آقا کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب کا اس دنیا سے اٹھ جانا، میرے نبی کے صحابہ کا چلا جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، تارے آسمان کے لیے امان ہیں، جب تک تارے رہیں گے آسمان کے لیے سلامتی ہے، اور جب تارے چھٹ جائیں گے تو پھر وہ قائم ہو جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی۔ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، جب تک میں رہوں گا میرے صحابہ امن، سکون، شانتی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رہیں گے۔ میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں،
جب صحابہ کو اٹھا لیا جائے گا پھر امت پر وہ کچھ آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس جہاں سے اٹھ جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کے اٹھ جانے کے بعد انتہائی برے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کا قیام شریر لوگوں پر ہوگا، بدترین لوگوں پر ہوگا، اور یہ اتنا شدید قیام ہوگا اگر کوئی اپنا کپڑا بیچنے کے لیے کھولے ہوئے ہے قیامت قائم ہو جائے گی، اسے کپڑا سمیٹنے کی مہلت نہ ملے گی۔ کوئی لقمہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے کھانے کے لیے، وہ لقمہ اس کے ہاتھ میں رہ جائے گا، وہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی اپنے اونٹ کو پانی پلانے کا تالاب لیپ کر رہا ہوگا، وہ اسی حال میں ہوگا، اسے اٹھنے کی مہلت نہ ملے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیت المقدس کی فتح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری کے حوالے سے ہم نے سنایا، اس میں آپ نے فرمایا 6 چیزوں کو شمار کرو قیامت سے پہلے، اور اس میں ایک چیز بیت المقدس کی فتح۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں 16 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا گیا، اور مسلمانوں نے پھر دوسری بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں 583 ہجری میں اس کو فتح کیا، اور پھر ایک بار اللہ کے حکم سے اہل ایمان کی جماعت اس کو فتح کرے گی، حتیٰ کہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے۔ حدیث پہ غور کرنا، مسلمانوں کی جماعت بیت المقدس کو فتح کرے گی، یہودی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دینے والے درختوں اور پتھروں کے پیچھے پناہ لیں گے۔ درخت اور پتھر آواز لگائے گا، تعال تعال، ادھر آؤ۔ کون؟ ہندی ادھر آؤ، پاکستانی ادھر آؤ، عربی ادھر آؤ، عجمی ادھر آؤ۔ یہ تقسیم کرے گا پتھر، ایک ہی آواز ہوگا، تعال یا مسلم، اے مسلمان ادھر آؤ۔ مومن کی پہچان کالے اور گورے سے نہیں، عربی اور عجمی سے نہیں، وطنوں سے نہیں، ٹکڑوں سے نہیں، زمینوں سے نہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے۔ محبت اور نفرت کی بنیاد نہ گورا ہونا، نہ کالا ہونا، نہ وطنیت، نہ ملک، نہ بلاد، نہ شہر۔ محبت کی ایک ہی بنیاد ہے، یہ رب کو مانتا ہے، میں رب کو مانتا ہوں۔ تعال یا مسلم، اے مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اس حدیث پہ رکیے اللہ کے لیے اور سوچئے، پتھر پہ کون سا نبی آیا؟ درخت کو یہ بات کس نے سکھا دی کہ یہ مشرک ہے، قابل نفرت ہے؟ نہیں لوگو، اللہ کی توحید عقیدہ فطرت ہے۔ اس عقیدے کو پتھر بھی جانتا ہے، اس عقیدے کو درخت بھی جانتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کے نہ سمجھنا چاہیں ہماری مرضی ہے، بیٹی کا رشتہ آئے، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کار، کوٹھی، بنگلے والا، لیکن پتہ ہے کہ یہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، پتہ ہے یہ درباروں کا طواف کرتا ہے، پتہ ہے یہ یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، پتہ ہے یہ غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ایک گلنا رہن دیو، ہے تے ڈاکٹر۔ درخت جانتا ہے، پتھر جانتا ہے، تعال یا مسلم، مسلمان ادھر آؤ، میرے پیچھے یہودی مشرک کافر چھپا ہے، اور اسے قتل کر دو۔ پتھر کو یہ تمیز ہے کہ کافر سے مومن کی محبت نہیں ہوتی۔ اے کاش کلمہ پڑھنے والی قوم یہ تمیز میرے اور تیرے دل میں بھی پیدا ہو جائے کہ ہم محبت کریں تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، نفرت کریں تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں، دیں تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، روکیں تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ باقی ساری وجوہات بودی ہیں، مکڑی کا جالا ہے۔
محبتوں کی بنیاد نہ سیاست ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ قربانی کی کھالیں ہیں، نہ رشتے داریاں ہیں۔ محبت کی ایک ہی بنیاد ہے، یہ مواحد ہے، ہم مواحد ہیں۔ یہ مشرک ہے، ہمارا مشرکوں سے تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ بیٹی بوڑھی ہو کر گھر میں مر کے اس کا جنازہ نکل جائے برداشت ہے، لیکن ایک قبر پہ سجدہ کرنے والے کو میں بیٹی کا ہاتھ نکاح کے طور پہ نہیں دے سکتا۔ پتھر ہمیں تعلیم دے رہا ہے، منہج سکھا رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے۔ ایک مشرک سے نفرت کر کے، ایک کافر سے نفرت کر کے اہل ایمان کو پیغام دے رہا ہے، میں پتھر ہو کر مشرک سے نفرت کرتا ہوں، تو مسلمان ہو کر مشرک کو کیسے گلے لگا لیتا ہے؟ سیاست کے لیے، ووٹوں کے لیے، چندے کے لیے، یہ تو ایمان کی غیرت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کی توحید کو سمجھیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی طاعون کی بیماری کا پھیلنا۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 6 چیزوں کا ذکر کیا اس میں ہے موتان، اور اس سے مراد بہت کثرت سے موت، بہت بڑی موت، بہت زیادہ موتیں۔ کقعاص الغنم، جیسے بکریوں کے ناک سے ایک بیماری شروع ہوتی ہے، وہ پھر پھیلتی ہے، ریوڑ کے ریوڑ، ایڑ کے ایڑ، تعداد ان کی بہت بڑی، ہلاک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی بیماری پھیلے گی اور انسان اس کا شکار ہوں گے۔ امت اسلامیہ میں یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے دور میں واقع ہوا۔ سرزمین شام کے اندر طاعون کا یہ مرض پھوٹ پڑا اور اللہ کی مخلوق کثرت سے موت کے منہ میں گئی، یہاں تک کہ مسلمان بھی 25,000 کی تعداد میں فوت ہو گئے۔ اور یہ بیماری اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، اہل کفر کے لیے عذاب ہے، اور اہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اس بیماری کے اندر بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام بھی فوت ہو کر اللہ کے پاس چلے گئے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت مختلف قسم کے فتنوں کا ظہور، فتنوں کا سیلاب اندھیری رات کی طرح۔ رات شروع ہوتی ہے نا، سورج کے غروب ہونے کے بعد اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا، ہر پہر پچھلے پہر سے بڑھ کر اندھیرا لے کر آتا ہے، اور یہ ایسی نشانی ہے جو اس دور کے اندر واضح ہو رہی ہے، اور انسان بری طرح ان فتنوں کا شکار ہو چکا ہے۔ بد نظری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، مردوں کا غیر محرم عورتوں کی طرف نظر اٹھانا، ان کو دیکھنا، کہ ایسے مواقع میسر ہیں، ٹیلی ویژن، ڈش اینٹینے، کیبل، سی ڈیز، فلمیں، گانے، انٹرنیٹ۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اچھے بھلے دیندار لوگ بھی اس فتنے کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں؟ مولوی صاحب مینوں پتا ہے فلماں ویکھنی تے گناہ نے، مینوں پتا ہے ڈرامے بھی ٹھیک نہیں ہے، میں گھر میں ٹی وی لایا ہوں خبراں سنن واسطے، کدی کدی کرکٹ دا میچ بھی ویکھ لینا، زیادہ میں خبراں ہی سندا۔ خبر سنانے کے لیے ماشاءاللہ اللہ کے اولیاء سناتے ہیں نا، خبریں سنانے کے لیے تو کوئی بے حیا اور بے غیرت عورت نہیں آتی ہوگی چینل پہ، کسی کا سر کھلا نہیں ہوتا ہوگا، کوئی سج دھج کے میک اپ کر کے نہیں آتی ہوگی۔ یہ بد نظری کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور آج اکثریت اس فتنے کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر آپ 10,000 گھروں کو چھان بین کریں گے، شاید کوئی ایک گھر ملنا مشکل ہو جس میں ٹیلی ویژن کی بیماری نہ ہو، جس میں گندے چینل نہ چلتے ہوں، جس میں بے غیرتی کے پروگرام، بے حیائی کے پروگرام، گندے ڈرامے، گندی فلمیں نہ آتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ماننا نہیں ہے، آپ پرانے دور کے آدمی ہیں۔ ڈراموں کے اندر بہت سے ڈرامے بڑے اصلاحی قسم کے بھی تو ہوتے ہیں، کئی فلمیں بڑی سبق آموز ہوتی ہیں۔ میں ان سارے بھائیوں سے ایک ہی سوال کروں گا، اللہ کے لیے مجھے صرف ایک آدمی دکھا دو، زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، صرف ایک آدمی جو ماشاءاللہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہو۔ ایک آدمی، پوری دنیا چھان لیجئے، ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کے، سبق آموز قصے سن کے اس نے ماں باپ کی خدمت شروع کر دی ہو، 5 وقت کا نمازی بن گیا ہو، ماشاءاللہ شیو کرتا ہو، پھر داڑھی معاف کر دی ہو۔ ایک
اور میں آپ کو 20 ایسے واقعات سناؤں گا، 5 وقت کے نمازی، تہجد ادا کرنے والے، جو ہی اس فتنے کے اندر شکار ہوئے، نمازیں بھی گئی، ایمان بھی گیا۔ ٹی وی چینلز، گندے میگزین، انٹرنیٹ کی گندی ویب سائٹس، ویڈیو، موبائل، سی ڈیز، گندی تصویریں ان کے ذریعے، گندی فلمیں ان کے ذریعے، اور بڑی محبت سے آج جمعرات ہے نا، کل جمعہ ہے، چھٹی ہے، لیٹسٹ فلم آئی ہے پشتو، ہم لے کر آئے ہیں، پاکستان سے آئی ہے، انڈین فلم لیٹسٹ، بڑی سپر ہٹ فلم ہے، ارے کیا کمال کی فلم، صاحب آئیے نا، چائے بھی پیئیں گے اور فلم بھی دیکھیں گے۔ کہتا نہیں مجھے، کہتا اللہ میرے ساتھ دوستی ہے اور دوستی کا اتنا بھی حق نہیں ہے، میرے مگر لا کے تو فلم نہیں دیکھ سکتا، یاری ہے چھولیاں دا بڈ ہے۔ وہ کہنا جناب ہما یارا جنت، ہما یارا بہشت، مروں گا تب بھی تیرے ساتھ، جنت بھی تیرے ساتھ، جہنم بھی تیرے ساتھ۔ اور قیامت کے دن ان دوستوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ اس کو عذاب دے، خود گمراہ تھا مجھے بھی گمراہ کیا۔ وہ کہے گا اللہ میں تمہیں انگلی لائی سی مگر تے آپ پہ ٹریا سی، میں کھچ کے تو نہیں لیا ایسا، میں تو صرف سی ڈی کا کور دکھایا تھا کہ دیکھ کون سی ہیروئن ہے اس میں۔ کہتا اچھا یہ والی ہے، میں آتا ہوں ساتھ، سامان گھر دے کے آیا، بیگم سے کہتے ہیں دفتری کام جا رہا ہوں، ضروری کام بھیجا ہے مدیر نے، اور ساری رات فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے ان بے حیائی کے فتنوں سے اپنے دامن کو بچا لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر ہر سننے والے کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ اسی طرح حرام مال کا فتنہ آج کے دور میں بہت زیادہ ہے۔ بینک سے سود مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی پوسٹر لگے ہوئے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، ٹینشن کیوں لیتے ہو، ہم گاڑی دینے کے لیے تیار ہیں، پہلی قسط معاف، دوسری قسط معاف، تیسری قسط معاف، چوتھی قسط میں ایسا گلے کے اندر رسا ٹائٹ کریں گے پتر ساری عمر مگر لگا رہے گا۔ ہمارے ایک عزیز نے بینک سے لون لے کر کوٹھی بنائی، کچھ عرصے پہلے میرا ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، میں نے پوچھا یہ آپ نے کوٹھی بنائی تھی، بینک سے لون لیا تھا، 10 سال گزر گئے، 10 سال، کیا صورتحال ہے، کتنا اصل زر باقی ہے، کتنا قرض ادا کر دیا؟ کہنے لگا بھائی اللہ کی قسم 10 سال سے ہر سال صرف سود دے رہے ہیں، پوری کی پوری رقم ہمارے ذمہ باقی ہے۔ یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ بینک سے لون لے کے مکان بنانے والا تو مر کے قبر میں دفن ہو جائے گا، یہ سود اس کے گلے کی ہڈی بن جائے گی، اس کو حساب دینا ہوگا، مزے اس کی اولاد کرے گی۔ بینک سے لون لے کے زرعی آلات لینے والوں، گاڑیاں لینے والوں، سود کے معاملے کرنے والوں اور نہ سوچنے والوں، یہ حرام مال جو ہم آ رہا ہے، اگر ہم کلمہ گو ہیں، رب کے سامنے مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکیں گے جب تک اس سوال کا جواب نہ دے لیں مال کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ حلال و حرام کی تمیز ختم۔ بینک کی طرف جا کر اپنے دامن کو نہ بچائیے۔ آپ کی کمپنیوں کے اندر نہیں سود چلتا؟ جس کمپنی میں تنخواہ لیٹ ہو جاتی ہے، جس کی جیب بھری ہوئی ہے، وہ مجبور لوگوں سے نہیں کہتا 100 ریال چاہیے، 100 ریال لے لو، پگار ملنے پر 120 لوں گا۔ یہ کیا ہے؟ شیر مادر سمجھ کے پی جانے والوں، یہ سود نہیں ہے تو کیا ہے؟ حرام مال کا فتنہ، رشوت کا فتنہ، نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کا فتنہ، نسوار بیچنے والوں، بیڑی بیچنے والوں، گٹکا بیچنے والوں، سگریٹ بیچنے والوں، یہ حرام چیز بیچ رہے ہو۔ پینے والے کو تو گناہ ہے، سونگنے والے کو تو گناہ ہے، بیچنے والے کا گناہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ جہاں سگریٹ پینے والا گنہگار، وہاں اس سگریٹ کو بیچنے والا گنہگار، جہاں نسوار کھانے والا گنہگار، وہاں نسوار فراہم کرنے والا، سیل کرنے والا، بیچنے والا گنہگار۔ حرام لباس کا فتنہ آج واللہ دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، انسان اپنی نوجوان بیٹیوں، نوجوان بیٹوں کے ساتھ کسی بڑی مارکیٹ میں جا ہی نہیں سکتا۔ گندا ڈریس، گندا لباس۔ وہ ایک بوڑھی عورت نے
اس طرح کا ڈریس دیکھا کسی کے گھر میں تو کہنے لگی پتری اپنی بیٹی سے کہنے لگی بیٹی ایک کیڑے ویلے پائی دے, اس سے تو نہ جسم چھپ رہا ہے نہ سطر چھپ رہا ہے, یہ بے حیائی کا لباس کس وقت پہننے کا ہے؟ اور بازار بھرے ہوئے, شاپنگ پلازے بھرے ہوئے, ہمارے گھر بھرے ہوئے, ہمارے گھر کا ماحول, شادی کا ماحول, فنکشن اٹینڈ کر کے دیکھ لیجئے, عورتیں عورتوں میں جاتی ہیں تو ننگی, مرد مردوں میں جاتا ہے تو ننگا. ٹائٹ پینٹ نہیں دیکھی آپ نے؟ جسم کا ایک ایک انگ انگ ظاہر ہوتا ہے اس کی پینٹ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے لباس سے بچو جو آپ کے اعضاء کو, آپ کے ننگ کو, آپ کے جسم کو ظاہر کرے. اور یہ ٹائٹ پینٹ پہننے والوں کو دیکھ لو, بیچارے نماز پڑھتے ہوئے رکوع سجدے میں جاتے ہیں, کوئی ان کا پارٹس آف باڈی ایسا ہے جو پچھلوں کو نظر نہ آتا ہو, اس کی موٹائی, اس کی چوڑائی, اس کا جسم. وہ کپڑے پہنے ہوئے بھی چغلی کھا رہا ہے کہ میں ننگا ہوں, صرف لوگوں کی آنکھوں میں نے مٹی جھولی ہوئی ہے. گندے لباس کا فتنہ, بے حیائی کے لباس کا فتنہ. اور بچپن سے ماں باپ تو بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا بیٹا پینٹ شرٹ پہنتا ہے, ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا لگتا ہے. یاد کر لو جس بچے کو بچپن سے آپ نے غیر اسلامی ڈریس پہنا دیا, جس بچے کی پینٹ کے ٹخنے سے نیچے رہی, وہ جوان ہو کر ٹخنے ننگے کرے گا؟ کے لیے طنز ہیں. اس درد کو آپ کے اور اپنے سینے میں زندہ کرنا مقصد ہے. ٹخنے سے کپڑا نیچے ہو معمولی گناہ نہیں ہے, بلکہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہے یہ آگ میں ہے, یہ حصہ آگ میں ہے. فاروق اعظم زخمی ہے, بستر پہ پڑے ہوئے, پیٹ پھٹا ہوا, انتڑیاں کٹی ہوئی, خون بہ رہا. ایک نوجوان آپ کی عیادت کر کے واپس جاتا ہے, امیر عمر کی نظر اس حال میں بھی اس کے ٹخنے پر پڑتی ہے. واپس بلاتے ہیں, کہتے ہیں بھتیجے اپنے کپڑے کو اونچا کر, تیرا دل پاک رہے گا, تیرا کپڑا پاک رہے گا. اور جس نے اپنے بچے کو بچپن سے ایسا ڈریس پہنایا جس کے ٹخنے ہمیشہ چھپے ہوئے رہیں, وہ بڑے ہو کر کب اسلامی لباس پہنے گا؟ جی مولوی صاحب لباس ہی ہے, ایمان تو دل میں ہوتا ہے, ڈریس سے کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں. انڈیا پاکستان دونوں علاقوں کے بھائی موجود ہیں. پاکستانی بریگیڈیئر فوج کا, آرمی کا ڈیوٹی پر جاتے ہوئے انڈین فوج کے بریگیڈیئر کی وردی پہن کے چلا جائے, کورٹ مارشل ہوگا اس کا؟ نہیں ہوگا, گرفتار ہو. تو دشمن کی وردی پہن کے آ گیا, وہ لاکھ کہے میں پاکستانی, میں اوریجنل اصلی پاکستانی, میرے دل میں پاکستان کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے, وہ کہیں گے تیرا ظاہر دشمن جیسا ہے. انڈین فوج کا کرنل پاکستانی فوج کے کرنل کا ڈریس پہن کے ڈیوٹی پر چلا جائے, جاتے ہتھکڑیاں لگیں گی, تیری جرت کیسے ہوئی دشمن کا ڈریس پہن کے آنے کی؟ ارے مصطفیٰ کے دشمنوں کا لباس ہماری بیویاں پہنے, ہمارے بچے پہنے, ہماری عورتیں پہنے, ہمارے جسم پہ سجے, اور پھر بھی ہمارا دعویٰ ہو کہ ہم محمد سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں جی کیا حرج ہے, اندر سے تو پیار ہے نا. جب پیار اندر ہوتا ہے تو ظاہر کو بدل دیتا ہے. جس کے اندر کے پیار نے اس کے ظاہر کو چینج نہیں کیا, وہ سوچے اس کے اندر کا پیار کیسا ہے. اندر سے لا کہتا رہے مجھے اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے, لیکن روزانہ صبح اٹھ کے داڑھی شیو کرتا رہے, اس داڑھی کو پیارے نبی کی سنت کو گٹر کی گندگی میں بہاتا رہے اور کہتا رہے نبی سے بڑا پیار ہے. ارے پیار سچا ہوتا تیرا چہرہ محمد جیسا بن جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہود و نصارہ اور مجوسیوں جیسا منہ بنا کر پیغام دے رہا ہے مجھے محمد کریم کا چہرہ اچھا نہیں لگتا, یہود و نصارہ کا چہرہ اچھا لگتا ہے. تیری زبان کہے نہ کہے, تیرا دل پکار پکار کر, تیرا عمل پکار پکار کر کہہ رہا ہے. اور اگر کوئی آج کے دور میں ان چیزوں سے دور ہو جائے, وہ اپنے گھر میں ٹی وی نہ رکھے, وہ ڈش نہ لگائے, وہ کیبل نہ لگوائے,
وہ شادی پہ مووی نہ بنوائے، وہ اپنی بیوی کو تیار ہو کر دیکھنے سے پہلے مووی میکر کو نہ دکھوائے، وہ جہیز نہ لے، وہ بارات کے ڈرامے نہ کروائے، وہ دنیا جہان کی ان مصیبتوں سے اپنے دامن کو بچا لے۔ ہر کوئی کیا کہے گا، پتہ نہیں کیڑی دنیا دا بندہ ہے، یہ اتوں لتھی مخلوق تھے نہیں۔ ہر بندہ اس کو اجنبی سمجھے گا، ہمارے مطلب کا نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا میں رہتا، بھائی اس کو چھوڑ دو، پاگل ہو گیا یہ۔ آج کے دور میں بھی ایسا بندہ، یاد کر لو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک دور آئے گا فتنوں کا دور، دین پہ عمل کرنا مشکل ہوگا جیسے مٹھی میں انگارے کو بند کرنا مشکل ہوتا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو اس دور میں دین پہ پورا عمل کرے گا، فتنوں کے دور میں، جب داڑھی رکھنے والے کو ملا، ملوٹا، صوفی، ملوانا، جب شلوار اونچی کرنے والے کو کہا جائے بکری چھوٹے بھائی کی پہن آیا ہے، کپڑا بچانے لگ گیا، بارش تو نہیں ہو رہی، کپڑے کیوں ٹونگ لے۔ جب بیوی کو پردہ دیور سے، جیٹ سے، پھوپے سے، خامد کے چچا سے، خامد کے ماموں سے، کزن سے پردہ کروایا جائے، تو پتہ نہیں کس قسم کا انسان ہے۔ آج کل تو عورتیں مردوں سے کندھے سے کندھا ملا کے چلتی ہیں، کھانے اکٹھے ہوتے ہیں، ہوٹل ایسے نہیں ملتے جہاں لیڈیز کا پورشن الگ ہو، ان سے کہو جی آپ یہاں عورتوں کا الگ انتظام نہیں، کہتا ایڈا غیرت مند پہلے کوئی نہیں آیا جنہ تو آئے ہیں، سارے کٹھے پہ کے کھانے ہیں، تو پتہ نہیں کتوں آ گئے۔ ایسا دور جو فتنوں کا دور ہے، اسلام پہ عمل کرنا، انگارے کو مٹھی میں لینا ہے۔ گھر میں پردے کا نظام رائج کیا، بھائی ناراض، باپ ناراض، بہنوئی ناراض، دیور جیٹھ ناراض، بائیکاٹ۔ اگر کوئی ایسے دور میں شریعت پہ عمل کرتا ہے، پھر مصطفیٰ کا فرمان بھی تو سنو، فتنوں کے دور میں پہ عمل کرنے والوں کو 50 بندوں کے عمل کے مقابلے پر ثواب دیا جائے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ فرمایا بل منکم، تمہارے 50 کے بدلے اس ایک بندے کو اجر ملے گا جو فتنوں کے دور میں اسلام پہ پورا عمل کرے گا۔ آج کوئی توحید کو سمجھ جائے، اسلام کو سمجھ جائے، وہ قبروں پہ سجدہ کرنے سے انکار کر دے، وہ سیدنا علی کو مشکل کشا ماننے سے انکار کر دے، وہ مردوں کو داتا کہنے سے انکار کر دے، وہ مردوں کو غریب نواز، بندہ پرور نہ مانے، وہ 11ویں کی کھیر نہ دے، وہ محرم کے گھوڑے نہ نکالے، وہ رجب میں کنڈے نہ بھرے، کہتے ہیں یہ وابی ہو گیا، یہ گستاخ ہو گیا، اس کو قوم سے نکال دو، اسے آگ کر دو، اس کا پانی روٹی الگ کر دو، اس کے ساتھ تعلق توڑ لو۔ ارے سنو، جب کائنات والے رب کے لیے تعلق توڑتے ہیں، عرش والا بندے سے تعلق جوڑ لیتا ہے۔ مرضی ہے فتنوں کے اس دور میں عرش والے سے تعلق جوڑ لو، یا عرش والے کو ناراض کر کے فرش والوں سے تعلق جوڑ لو، پسند اپنی اپنی۔ اللہ ہمیں ان فتنوں کے ایام میں اپنی شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں ہے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ فتنے آ رہے ہیں، فتنوں پہ فتنہ چڑھا ہے۔ کقطع اللیل المظلم، جیسے اندھیری رات میں اندھیرے ایک دوسرے پہ چڑھتے ہیں، ویسے فتنوں پہ فتنہ چڑھا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا، انسان صبح کرے گا مومن ہوگا، شام کرے گا کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، بارش والی جگہ، مٹی گارا، اس میں سجدہ کیا، سلام پھیر کے پوچھا میرے صحابہ جانتے ہو آج رب نے کیا کہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ورسولہ اعلم، غیب کی ساری خبریں رب کے پاس ہے، رب جو چاہتا ہے مصطفیٰ کو بتا دیتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ کہا رب نے کہا ہے بارش کے، اس ایک بارش کے نزول سے
کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے ہیں، کچھ مومن ہو کر اٹھے ہیں۔ جس نے یہ کہا بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے برسائی ہے، مومن ہوئے، اور جس نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسی ہے، وہ کافر ہوئے۔ آج کے دور کی زبان کے مطابق یہ بارش بابا جی نے کرم کیا ہے، فلاں ڈھیری پہ بکرے کی نیاز دی تھی، بارش ہو گئی، فلاں بیڑی کے نیچے چادر بچھا لی، بیٹا ہو گیا، فلاں قبر سے انگوٹھی، مندر، کڑے، چھلے، تعویذ، من کے، بابا جی کا تھوک، بابا جی کا نمک، بابا جی کے ٹکڑے، بابا جی کی راکھ چاٹی تھی، بیماری ختم ہو گئی۔ جس کا یہ عقیدہ ہو گیا وہ کافر ہو کر اٹھا۔ میری باتیں ہو سکتا ہے کسی بھائی کو سخت لگیں، لیکن یاد رکھنا، شوگر کے مریض کو چینی کا چمچہ دو گے اس سے جلدی مار دو گے۔ ہو سکتا ہے نیم کی گولی کسی کی شفا کا سبب بن جائے۔ میں نے آپ سے چندہ تو لینا نہیں ہے، ہاتھ لینا نہیں ہے۔ یہ گرم گرم باتیں کیوں کرتا ہوں؟ میرے درس میں آنے والوں، قیامت کے دن تم میں سے کوئی بندہ رب کے دربار نہ پکڑ سکے، اس نے ہمیں حق بتایا نہیں تھا۔ تمہارے سامنے وعدے کر رہا ہوں، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، راستے کھول دیے ہیں۔ چاہے وادی شرک میں گر جاؤ، چاہے وادی توحید میں آ کر مصطفیٰ کے پیاروں میں شامل ہو جاؤ۔ آج کے دور میں بہت سے سیٹلائٹ چینلز اپنے گھر گھر میں پہنچا رہے ہیں۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب میں حذیفہ بن یمان سے یہ روایت ذکر کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يُصَبَّ عَلَيْكُمْ شَرٌّ مِّنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفِيَافِي، مجھے خدشہ ہے آسمان سے تم پہ شر نازل ہوگا جو فیافی تک پہنچ جائے گا۔ کہنے والے نے کہا ابو عبداللہ یہ فیافی کیا ہے؟ فرمایا بے آباد بنجر زمین، وہ بھی اس فتنے سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اور عربوں کی زبان میں، عربوں کی لغت میں السماء ہر اس چیز کو کہتے، آسمان، السماء، اس سے مراد ہر وہ چیز لیتے جو انسان کے اوپر سے آتی۔ اور ٹی وی سیٹ بھی ہر اس فتنے کو پیش کرتا ہے جو مصنوعی سیاروں کے ذریعے اوپر سے اس تک پہنچایا جاتا ہے، حتیٰ کہ آج کل نہ جنگل بچے ہیں نہ صحرا بچے ہیں۔ جنگلوں کے اندر بھی جانے کے لیے، پکنک منانے کے لیے جب جاتے ہیں تو ڈش انٹینے کی لعنت کو ساتھ لے جاتے ہوئے نہیں بھولتے۔ مجھے یاد ہے فقیروں کی ایک بستی میں ایک مرتبہ کچھ راشن بانٹنے کا اللہ نے موقع دیا، جھوپڑیاں تھی، واللہ رب کی قسم جھوپڑیاں تھی، جھوپڑیاں ایسی کمزور جھوپڑیاں کہ بارش آ جائے تو وہ بھی نہ رکے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جھوپڑیوں میں چولہا جلانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ڈش انٹینے کی لعنت دروازے پہ سجی ہوئی ہے۔ یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ گھر گھر کے اندر، گھر گھر کے اندر گانے ہیں، گھر گھر کے اندر ڈانس ہے، گھر گھر کے اندر ناچنے والی کنجریاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انتظار کرنا جب لوگ شراب کو حلال کر لیں، ریشم کو حلال کر لیں، معازف ان گانوں کو، ساز کو، موسیقی کو حلال کر لیں، پھر انتظار کرنا سرخ اندھیریوں کا، زمین کے پھٹ جانے کا، دھس جانے کا۔ اور یہ گھر گھر کے اندر پہنچ چکی ہے۔ گھر گھر تو چھوٹی بات ہے، رب کا گھر نہیں بچا ہے۔ جتنے بیٹھے ہو اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، کتنوں کے موبائل گانے بھرے ہوئے ہیں، ساز موسیقی کی بیل انہوں نے اپنے موبائل پہ سیٹ کر لی ہے۔ کتنے ہیں جو 10 دنوں کے بعد پھر کمپیوٹر والوں کے پاس جاتے ہیں، اے جڑا گانا لا کے دیتا سی نا پرانا ہو گیا، جی نئی فلم آئی نا او دے گانے دے رنگ ٹون بنا کے بھرتے۔ غیرت ختم ہو گئی، نہ مسجد کی عزت رہی، نہ رب کی عزت کا پاس رہا۔ میں مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، چھیڑنے کے لیے نہیں۔ آپ کی مسجد میں کوئی ہندو، آپ کی مسجد میں کوئی عیسائی، کوئی یہودی آ جائے،
ٹیپ ریکارڈ اس کے پاس ہو، اس میں گانوں کی کیسٹ لگائے اور مسجد کے اندر آن کر کے بیٹھ جائے، آپ کی نماز ہو رہی ہو، امام صاحب کہہ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، اور وہ گانا لگا دے، بھلے وہ گانا آپ کا پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو، سلام پھیرنے کے بعد اس ہندو کو زندہ چھوڑو گے؟ اس کے ساتھ محبت کرو گے؟ کوئی خان کا بچہ ہوگا تو گولی بھی مار دے گا، باقی شاید ڈنڈے سے گزارا کر لیں، ہے ایسا یا نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیجئے، اس ہندو عیسائی یہودی کو تو مارنے کے لیے آپ تیار ہو، اس نے ہماری مسجد ناپاک کی، اس نے ہماری نماز خراب کی، اس نے الحمد شریف کے مقابلے پر گانے لگائے۔ ارے جب آپ کے موبائل میں گانے کی ٹون چلتی ہے، جو کام ہندو کرے تو مر جائے، آپ کر رہے ہو؟ کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کیا کہ آپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ غور کیجئے، اور میرے نبی کی سچائی، میرے نبی کی دی ہوئی خبریں کیسی پوری ہوئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کی طرف سے کلام کرتے تھے وحی سے، آپ نے ان جنگوں کی خبریں دی جو مسلمانوں کے درمیان ہوئیں، اور ان جنگوں کی خبریں دی جو مسلمان اور کفار کے درمیان بھی ہوں گی۔ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بعد سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی 36 ہجری میں۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی حتی تقتتل فئتان عظیمتان، جب تک دو بڑے لشکر دو بڑے لشکر آپس میں جنگ نہ کریں، تکون بینہما مقتلۃ عظیمہ، ان کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی، بڑی خون ریزی ہوگی، بڑا قتل ہوگا۔ ودعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت، دونوں کا عقیدہ، دونوں کا منہج، دونوں کا ایمان، دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ اور یہ جنگ غلط فہمی کی بنیاد پر سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان ہو چکی۔ شہادت عثمان کے بعد حضرت معاویہ نے ان کے خون کا قصاص مانگا۔ سیدنا علی نے کہا پہلے میری ہاتھ پہ بیعت کرو۔ سیدنا علی حق پر تھے کہ پہلے خلیفہ کی بیعت کی جاتی۔ سیدنا معاویہ کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کرنے والا غلطی بھی کرے تو ایک اجر اس کو ملتا ہے، لیکن حق سیدنا علی کے ساتھ تھا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو، اگر صحابہ کے درمیان اختلاف ہو، چونکہ دونوں سے اللہ راضی ہے، سب صحابہ سے اللہ راضی ہے، صحابہ کے لیے جنتی کا سرٹیفکیٹ پہنچ چکا ہے، لہذا اہل سنت اپنی زبانوں کو دراز نہیں کرتے، سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ نہ امیر معاویہ کو گالی دینا جائز ہے، نہ سیدنا علی کو گالی دینا جائز ہے، نہ رافضی بننا جائز ہے، نہ ناصبی بننا جائز ہے۔ اہل سنت بنیے، علی کا احترام رضی اللہ عنہ وارضا، معاویہ کا احترام رضی اللہ عنہ وارضا ہم پر واجب ہے۔ دونوں کا احترام کیجئے اور دونوں کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ لیکن یاد کیجئے یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ دعوتہما واحدہ، دعوت دونوں کی ایک، پکار دونوں کی ایک، منہج دونوں کا ایک، ایمان دونوں کا ایک، عقیدہ دونوں کا ایک، قرآن دونوں کا ایک۔ اسی لیے جب جنگ ختم ہوئی، ابو الحسن والحسین سیدنا علی سے پوچھا گیا اپنے مقتولوں پہ جنازہ پڑھیں؟ کہا نہیں، سب کو اکٹھا کرو، علی سب کا جنازہ پڑھے گا۔ سیدنا معاویہ کے ایمان کا انکار کرنے والوں، اگر معاویہ مومن نہ ہوتے، علی ان کے قتل ہونے والوں کا جنازہ کبھی نہ پڑھتے، رسول ان کے بارے میں کبھی نہ کہتے کہ ان دونوں کی دعوت ایک ہے۔ اہل سنت صحابہ کے باہمی اختلاف پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خوارج کا فتنہ، خارجیوں کا گروہ نمودار ہوا۔ امت میں سے صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر کچھ لوگ فرقوں میں بٹ گئے،
اور ان فرقوں میں سے گمراہ فرقہ خوارج کا فرقہ ہے، جو اصل میں سیدنا علی کے ساتھی تھے۔ جب سیدنا علی اور معاویہ کی جنگ ہوئی، سیدنا معاویہ کے لشکر نے نیزوں پہ قرآن حکیم کو بلند کیا کہ ہم قرآن پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک حکم سیدنا معاویہ کی طرف سے اور ایک سیدنا علی کی طرف سے مقرر ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، ان کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیا گیا کہ تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم نے رپورٹ دینی ہے۔ تو ایک گروہ اٹھا، انہوں نے کہا حکم تو خاص اللہ کے لیے ہے، ان الحکم الا للہ، تم نے انسانوں کو حکم بنا کر کفر کیا۔ حالانکہ ان کا یہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ میاں بیوی کے اختلاف کے موقع پر قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے کہ دو آدمی حکم بن جائیں، ایک بیوی کے اہل سے اور ایک خامند کے اہل سے، اور مل کر فیصلہ کریں۔ قرآن خود بیان کرتا ہے۔ ان کا جملہ سچا تھا، لیکن اس جملے سے جو مراد لی جا رہی تھی وہ باطل تھی۔ حضرت علی جب واپس کوفے کی طرف آئے تو یہ گروہ الگ ہو گیا اور ایک بستی میں قیام کیا۔ خارجوں کے عقیدے کیا ہیں؟ گناہ کبیرہ کرنے والے انسان کو یہ کافر جانتے ہیں۔ زنا، چوری، شراب گناہ کبیرہ اگر کسی مسلمان سے ہو جائے گناہ کبیرہ، معافی مانگے گا تو اللہ معاف کرے گا، لیکن اس گناہ کی وجہ سے انسان کافر۔ ایک شخص نے شراب پی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، سزا ملی، واپس چلا گیا، کچھ عرصے بعد پھر لایا گیا، پھر شراب پی کے اسی جرم میں پھر آیا، پھر سزا ملی، پھر چلا گیا۔ تیسری بار جب آیا سزا ملی تو ایک صحابی نے کہہ دیا اللہ اس پہ لعنت کرے، کتنی بار اس کو سزا ملی ہے اور یہ کتنی بار یہی عمل کرتا ہے، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ مسلمان پہ لعنت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، غضبناک ہو گئے، کہا اس پہ لعنت نہ کرو، شیطان کی مدد نہ کرو اس کے اوپر، اس کو لعنت نہ کرو، تم نہیں جانتے یہ اللہ اور اس کے رسول سے گناہ کبیرہ کی بغیر معافی کے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا، اس پہ معافی مانگنا ضروری ہے۔ گناہ صغیرہ نماز پڑھنے سے معاف ہو جائے گا، وضو کرنے سے معاف ہو جائے گا، عمرہ حج کرنے سے معاف ہو جائے گا، لیکن کبیرہ گناہ پر معافی مانگنا ضروری ہے۔ لیکن خارجیوں کے عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے کبیرہ وہ اس کو کافر مانتے تھے اور ہمیشہ کا جہنمی مانتے تھے۔ وہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ دونوں صحابہ کا، دونوں سرداروں کا اور دونوں سادات کا کو کافر کہتے تھے اور ان کے ایمان کا انکار کرتے تھے، اور صحابہ کی وہ تمام تعداد جو اس صلح کے مسئلے پر، اس حکم کے مسئلے پر راضی ہوئی، ان تمام صحابہ کو کافر کہتے تھے۔ وہ خوارج کے عقائد میں سے یہ ہے کہ وہ مسلمان حاکم، موحد حاکم، کلمہ گو، اہل توحید حکام جن سے گناہ ہو جائیں، فسق و فجور ہو جائے، ان کے ساتھ لڑنے کو جائز مانتے تھے اگرچہ انہوں نے کفر بواہ نہ کیا ہو۔ اور مسلمان حکمران اگر اس سے گناہ ہوتا ہے، فسق و فجور ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اسلام لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ خروج کی اجازت اس وقت ملتی ہے جب کھلا اوپن کفر بواہ کر لیں، اور تب بھی خروج تب کرنا ہے جب اتنی طاقت ہو کہ اس فتنے کو ختم کر کے تم امن اور سکون لا سکو۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو سعید رضی اللہ عنہ ارضا سے بیان ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھے، آپ مال غنیمت مال بانٹ رہے تھے، ایک شخص آیا بنو تمیم سے اس کا تعلق تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے مال بانٹنے میں، انصاف سے مال بانٹیے۔ کیا مطلب کہ آپ انصاف نہیں کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تجھے تباہ کرے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اللہ تجھے تباہ کرے، ہلاک کرے، برباد کرے، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اگر میں رسول اللہ ہو کر عدل و انصاف نہ کر سکا تو میں تو ناکام اور نامراد ہوا۔ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس ظالم کی گردن کو میں کاٹ دوں۔ آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو، یہ اور اس کے ساتھی ایسے ہوں گے
یہ خوارج کا بہت بڑا آدمی تھا، یہ اور اس کی نسل، اس کے آدمی، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے۔ اگر تم میں سے کوئی، صحابہ میں سے کوئی اپنی نماز کو ان خارجیوں کی نماز کے مقابلے پر پیش کرے گا، اپنی نماز کو ہلکا پائے گا، اپنے روزے کو اس کے مقابلے میں بے وقت پائے گا، اور یہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے گلے سے، ان کے حلق سے نیچے ان کے دل میں نہیں اترے گا، اور یہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ خوارج، مسلمانوں کی تکفیر کرنے والے، مسلمان اہل توحید مواحد حکمران کی تکفیر کرنے والے، گناہوں کی وجہ سے یہ ایمان سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر تیزی سے شکار میں سے نکل جاتا ہے۔ ان کا ایمان اور اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے نبیوں کا ظہور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم انه رسول اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کذاب، جھوٹے دجال نبیوں کا ظہور نہ ہو جائے، اور ان کی تعداد 30 ہوگی، اور اس 30 سے مراد کہ جن نبیوں کو شہرت ملی ہوگی، جن کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، ان کی تعداد 30 ہوگی، وگرنہ دعوے دار تو بہت زیادہ ہوں گے، اور ان میں سے ہر کوئی یہ گمان کرے گا کہ میں سچا اللہ کا رسول ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ماضی قریب کے اندر ایک جھوٹا گزرا ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آتی ہے، فرشتے آتے تھے۔ مرزا غلام احمد کہتا ہے میرے اوپر بھی وحی آتی تھی، میرے اوپر بھی فرشتہ آتا تھا، اور جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی، نوٹاں دی کھیڑ، جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو ایک فرشتہ مجھے پیسے پہنچایا کرتا تھا، اور اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی۔ میں کہتا ہوں کہ عربی زبان میں ٹے نہیں ہے، تے ہے، دو نقطوں کے ساتھ تے ہے، لیکن ٹے یہ ہماری اردو زبان میں ہے، انگلش میں ٹی ہے، عربی میں، اس لیے آپ نے عربوں کو سنا ہوگا نا، وہ ٹی نہیں کہتے، تی کہتے، تی، ٹے نہیں ہے۔ ایک ٹیچی ٹیچی فرشتہ آندا سی، مینوں لگدا ہے کہ تو برطانیہ تو ہی ٹر کے آندا سی۔ عربی زبان میں تو ٹے ہے نہیں، یہ انگریزوں کا بنایا ہوا، نبی اور انگریزوں کے بھیجے ہوئے فرشتے، جیسی میت ویسے ہی فرشتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 کے قریب کذاب اور دجال جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے، اور یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی قدیم اور جدید دور کے اندر۔ نبوت کے دعوے کرنے والوں نے، ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مرتد ہوا اور نبوت کا اعلان کیا، اور یہ پہلا شخص تھا جو مرتد ہوا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم قیامت قائم نہ ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہو جائیں، اور اس سلسلے کی آخری کڑی کانا دجال ہے، سب سے بڑا دجال اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ابو داؤد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل، یہ ابو داؤد حدیث نمبر 4252، حدیث پہ غور کرنا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے نہ مل جائیں، کچھ قبائل دوبارہ مشرکین سے نہ مل جائیں اور وہ بتوں کی پوجا نہ کریں۔ میری امت میں 30 دجال ظاہر ہوں گے، اور ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک تو اشارہ ہے 30 جھوٹے نبیوں کا، اور ایک اشارہ ہے دوبارہ بتوں کی پوجا کا۔ تو بتوں کو مٹی کا بت بنا کر باہر رکھ کر پوجتا ہے، اور ہم جب انسان مر جاتا ہے اس کو قبر میں دفنا کر مٹی میں بند کر کے پھر پوجتے ہیں۔ معاملہ وہی ہے، یہ کھڑے کو پوج رہا ہے، یہ لمبے پڑے کو پوج رہا ہے، یہ اس کو دیوتا کہہ رہا ہے، اور یہ اس کی در پہ آ کر چیخے مار رہا ہے۔ یہ اسی چیز کی طرف نشانی ہے جس کی اللہ کے نبی نے خبر دی تھی۔ اسی طرح امن اور خوشحالی کی کثرت ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک سرزمین عرب دوبارہ باغات اور نہروں کی اس میں کثرت نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ایک سوار عراق سے چل کر مکہ پہنچے گا اور اسے دوران سفر رستہ بھولنے کے علاوہ کوئی خوف نہ ہوگا، البتہ حرج کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے خون ریزی اور قتل، حجاز سے ایک بڑی آگ کا ظہور ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں آپ نے خبر دی، ان خبروں میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ ارض حجاز سے مدینہ شریف کے قریب ایک زبردست آگ ظاہر ہوگی، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ آگ 654 ہجری میں ظاہر ہو چکی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ارض حجاز سے وہ عظیم آگ ظاہر ہوگی جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ارض حجاز سے ایک ایسی آگ ظاہر نہ ہو جس سے بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں، اور یہ آگ 3 ماہ تک موجود رہی، اور یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ مدینے کی عورتیں اس آگ کی روشنی میں اپنے سوت کاتا کرتی تھی۔ جمادی الاخر 654 ہجری کی 3 تاریخ بدھ کی رات مدینے میں ایک ہولناک آواز سنائی دی، اور پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، اور یہ زلزلے کے جھٹکے سلسلہ یہ دراز رہا جمعۃ المبارک کے دن تک۔ پھر اس کے بعد وہ عظیم آگ ظاہر ہوئی۔ ترکوں سے جنگ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مارکے کی بھی خبر دی، صحیح بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ صغار الاعین حمر الوجوہ، یہ ترکی ان کی آنکھیں چھوٹی اور ان کے چہرے سرخ ہوں گے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم چھوٹی آنکھوں والے، سرخ چہرے والے، چپٹی ناک والے ترکوں سے قتال نہ کر لو۔ ان کے چہرے گویا ایسی ڈھالیں ہوں گی جن پہ چمڑا لگایا ہوا ہوتا ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے قتال نہ کر لو جن کے جوتے بال والی جلد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اس حدیث کے بیان میں ترک لوگوں سے مراد وہ تاتاری ہیں جنہوں نے 656 ہجری میں مختلف مسلمان ملکوں کے اندر تباہیاں پھیلا دی، اور پھر اللہ کا تقاضا، اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ انہی میں سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح کوڑے برسانے والے ظالم حکمرانوں کا ظہور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ ایسے ظالم جابر حکمرانوں کے کارندے ہوں گے جن کے ہاتھ میں درے کوڑے ہوں گے جس طرح بیل کی دمیں ہوتی ہیں۔ مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس گایوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ یہ ظالم اللہ کی ناراضگی کی حالت میں صبح کریں گے اور اس کے غضب کی حالت میں شام کریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ ان میں سے ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جن کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو بہت ممکن ہے تو ایک ایسی قوم کو دیکھو جو اللہ کی ناراضگی کی حالت میں صبح کرے اور اللہ کی ناراضگی کی حالت میں شام کرے۔ ان کے ہاتھوں میں گائے کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں پڑے ہوئے زنگ کو اللہ اپنی رحمت سے دھو دے، ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔